آپ کے خیال میں اس کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں اور اس مفاہمتی مشن کا بینیفیشری کون ہوگا؟ کوئی چانسز نہیں ہے. سب کے مفادات کے بہت ٹکراؤ ہے, بہت سخت ٹکراؤ ہے. مولانا فضل الرحمان کا تو مانگ رہے ہیں اسپیس, ان کی تو پہلے ہی 2% پورے پاکستان میں ووٹ بینک تھا, اب وہ بالکل فارغ ہو گئے ہیں کے پی سے, تو وہ تو کریں گے ایسی باتیں کہ مجھے تھوڑی اسپیس دو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی -1 ہونے جا رہی ہے, اور جو ان کے چیئرمین ہیں اور ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں وہ مائنس ہونے جا رہے ہیں. تو کوئی سافٹ ورژن پی ٹی آئی کا ایسا میدان میں رہے جس سے کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس سارے پروسیس کی بن جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ سرکاری مشینری بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے نون لیگ کو اور نواز شریف کو, تو پھر اگر ان کے لیے اوپن فیلڈ ہو گیا اور وہ بالکل بے لگام ہو گئے تو ہماری تو ویلیو ہی ختم ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کی کیا ویلیو رہ جائے گی, فضل الرحمان کی کیا ویلیو رہ جائے گی. وہ سمپل میجورٹی سے یا اس سے بھی زیادہ سیٹیں لے کے اگر آ جاتے ہیں جس طرح کے حالات ہیں اس وقت, تو پھر تو پیپلز پارٹی کی کولیشن میں کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ فضل الرحمان کی ہوگی. تو پھر صدر کے لیے وہ بارگین کس چیز بنیاد پہ کریں گے, یا کسی اور عہدے کے لیے یا وزارتوں کے لیے. تو سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اصل تو نون لیگ کا میدان ہے پنجاب, تو پنجاب میں کوئی مقابلہ ان کا صرف ایک پارٹی کر سکتی ہے, وہ ہے پی ٹی آئی. نہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, نہ جے یو آئی کر سکتی ہے. تو اب پیپلز پارٹی کا بھی مفاد ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ میدان میں رہے اور پنجاب سے سیٹیں نکالے, تاکہ نون لیگ بے لگام نہ ہو اور نواز شریف کو پیپلز پارٹی کی ضرورت رہے. اور وہ یہ ایک پریکٹیکل کنسیڈریشن ہے کہ وہ ایک کولیشن کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں نواز شریف, پھر وہ بارگیننگ کر سکیں گے اپنے لیے وزارتیں یا صدر کا عہدہ یا جو بھی گورنر کا عہدہ سندھ میں, اور اسی طرح ایم کیو ایم کا بھی ہوگا معاملہ. تو اصل میں ان کے جو مفادات ہیں پارٹیز کے, وہ ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح پنجاب میں بالکل کھلا میدان نون لیگ کو نہ مل جائے کہ وہ پورا پنجاب سویپ کر کے اور پنجاب کے بلبوتے پہ ایک سمپل میجورٹی لے لے اور باقی جماعتیں جو ہیں نا کھڈے لائن لگا دے. کیونکہ سیاست میں کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتا, نہ دشمن ہوتا ہے, آپ کے اتحادی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اسی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے گنجائش ہونی چاہیے. فضل الرحمان یعنی حجت تمام کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, کوشش ہے, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی. لیکن محمد علی درانی صاحب کس کا چہرہ ہے؟ اپنے اون پہ کر رہے ہیں, والنٹیریلی کر رہے ہیں, مطلب ان کا دل کر رہا ہے کہ صلح کا پیغام ہو. اپنے اون پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں ان کی میں تو آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں. چابک دستی ہے نا, کہ جس طرح نوابزادہ نصر اللہ خان ایک سیٹ کے سیاستدان تھے بمشکل, کہ وہ بھی ہار جاتے تھے اکثر اوقات, اور پھر بھی وہ پارٹیز کو اکٹھا کر لیتے تھے اپنی نیگوشیٹنگ سکلز کی وجہ سے, ڈرائنگ روم پالیٹکس کی مینوورنگ کی وجہ سے. تو وہی رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں محمد علی درانی, کہ وہ اب نیشنل اس پہ ڈسکس ہو رہے ہیں میڈیا پہ. ان کی تو پروونشل سیٹ بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنی اہمیت دلوا لی ہے اس طرح ملاقاتیں کر کے. یہ تو ان کی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں وزیر اطلاعات رہے ہیں, اچھی گفتگو فرماتے ہیں. نانا صاحب in a way دیکھیے لاسٹ بات میں, in a way they are complicit in this genocide is going on. نانا صاحب who can make the difference ابھی اس سچویشن میں جب سبھی بے حس ہیں, اب صرف بات چیت سے بات آگے نہیں بڑھ رہی؟ نہیں, اگر تو مسلم ممالک مل کر کوئی عملی قدم اٹھاتے, صرف بیانات نہیں. ویسے تو ترکی کے صدر اردوان نے بھی بہت سخت بیان آج دیا ہے کہ مغربی ممالک مقروض ہو سکتے ہیں اسرائیل کے, ہم ترکی والے نہیں ہیں, اور بہت کھل کے سائٹ دی ہے. اور ہمارے آرمی چیف نے بھی بہت کھلا بیان دیا ہے ان کے حق میں فلسطینیوں کے. سفیر سے ملاقات بھی کی ہے انہوں نے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ عملی اقدام تو نہیں کر سکتے. اب وہ ان کا مقابلہ فلسطینیوں کا یا غزہ کے جو لوگ ہیں ان کا مقابلہ اسرائیل سے نہیں بلکہ امریکہ سے ہے. امریکہ کے بحری بیڑے وہاں پر ہیں, امریکہ کی فوجی امداد, مالی امداد. امریکہ اب تک اسرائیل کو $150 ارب سے زیادہ گرانٹ دے چکا ہے, قرضہ نہیں, ہینڈ آؤٹ. تو یہ جو ڈائنامکس ہے کہ ایک طرف سپر پاور ہے, ایک طرف 20-22 لوگ ہیں جو اپنے ہوم میڈ ویپن سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے وطن کا دفاع کرنے کی, کہ انہیں وہاں سے نہ نکالا جائے. ظاہر ہے وہ جو طاقتور ہے وہی جیتے گا. مسلم ممالک یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم بیچ میں داخل ہوں گے تو ہمارا بھی کچومر امریکہ نکال دے گا, جیسے لیبیا کا نکالا, جیسے عراق کا نکالا, جیسے افغانستان کا نکالا. آپ دیکھیں لیبیا کتنا خوشحال ملک تھا,
اس کا تباہ و برباد ہو گیا. وہ آپ بالکل دیکھیں وہاں پہ پیش گوئی اس عورتیں طرح نیلام ہوتی ہیں بازاروں میں. پیش گوئی موجود ہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن ان کی ہوا اکھڑ چکی ہوگی, تو وہاں تو یہ پورا نقشہ اس بات کا اس کھینچا ہے. وقت مطلب آپ حالات دیکھیں, شام کو بالکل برباد کر دیا, وہاں پہ کیا خانہ جنگی کروائی اور انسائٹ کیا لوگوں کو. تو اسی طرح مسلم ممالک ڈرتے ہیں اب اگر لبنان سے حزب اللہ بھی کود پڑتی ہے تو لبنان کو بھی فلیٹ کریں گے. وہ صرف اسرائیل نہیں ہے نا, وہ تو امریکہ ہے. اسرائیل تو ایک اس کا فرنٹ ہے, اصل جو جنگ لڑ رہا ہے وہ تو امریکہ لڑ رہا ہے. تو اب مسلمان ممالک یا تو کوئی اقتصادی بائیکاٹ کر دیتے, جیسے شاہ فیصل نے کیا تھا, تو ان کا پھر انجام کیا ہوا, کس طرح ان کے اندر سے ہی بغاوت کرا کے ان کو شہید کروا دیا گیا. تو مسلمان ممالک تو کوئی عملی قدم اٹھاتے نظر نہیں آتے ہیں, نہ اقتصادی سطح پہ نہ ویسے. قطر میں ثالثی کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اسرائیل جو ہے نا اس وقت وہ ان کا تو ایک دو بندہ مر جائیں وہ بہت کوہرام مچا دیتے ہیں. ان کے 1300 لوگ مر گئے حماس کے حملے میں, اور حماس کو نے جب حملہ کیا تو اسے پتا تھا کہ اس کا ریئیکشن بہت زیادہ آئے گا. تو جب تک وہ پورا اپنا مشن مکمل نہیں کر لیں گے, وہ اقوام متحدہ تک کو تو تڑیاں لگا رہے ہیں. وہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں دونوں طرف سے ان پہ وہ وار ہو رہا ہے. سعودی عرب کا مسلم ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رول نہیں پلے کیا. انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر ہو. تو اسرائیل نے کہا اب ہم اقوام متحدہ کے لوگوں کو اسرائیل آنے نہیں دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل طاقت تو امریکہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, جب تک امریکہ کوئی کردار ادا نہیں کرے گا کوئی فرق پڑنے والا نہیں.